تو حضور کے تذکرے سے تو یہاں دل روشن ہے، اور جب حضور کا دیدار قبر میں ہوگا تو قبر روشن ہو جائے گی، اور عاشق جھوم اٹھے گا، یہی تو میرے محبوب ہے، انہی کے لیے تو میں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور انہی کی اتباع کے اندر تو لوگوں کے تانے سنے ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہیں۔ اگر میں ان کو نہیں جانتا تو اور کس کو جانتا ہوں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ملائکہ کہیں گے انا نعلم، ہم تو جانتے تھے لیکن فارمیلٹی بھی تو پوری کرنی ہے، ہم نے فارمیلٹی پوری کرنی ہے، لیکن ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ تو حضور کا سچا عاشق ہے، اس کو سوالوں کے جواب کی توفیق ملے گی، اور پھر حکم ہوگا نومن کنوم العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اور ایسی پھر وہ مزے کی نیند سوئے گا، اور قیامت کے دن اٹھیں گے، فرمایا کہ یوں سر جھاڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے یار بڑی مزے کی نیند آئی تھی، کس نے اٹھا دیا؟ حالانکہ وہ ہزاروں سال قبروں میں سوئے ہیں، آدم علیہ السلام کے دور کی قبریں، نوح علیہ السلام کے دور کی، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن جتنے بھی جنتی ہیں فرمایا جب قبروں سے نکلیں گے تو یہ یہاں سے سر کی مٹی جھاڑیں گے اور کہیں گے یار بڑی مزے کی نیند آئی تھی، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ تو ملائکہ کہیں گے یہاں پر تو صرف تم مزہ لے رہے تھے، اب چلو حقیقی جنت لے لو جا کر، اب تمہارے حوریں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، اور رحمان بھی تمہارے اوپر سلامتی سلام بھیج رہا ہے، پورے گارڈ آف آنر کے ساتھ، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، یک طرفہ ٹریفک نہیں، دو طرفہ، ہم بھی اللہ سے پیار کریں، اللہ بھی ہم سے پیار کریں، ہم اس کے محبوب سے پیار کریں، حضور بھی ہم سے پیار کریں، پھر تو مزہ ہے۔ اور اگر حوض کوثر پہ دھتکار دیے جائیں تو پھر اس محبت کا کیا فائدہ؟ حدیث مبارک، میں احادیث سنا رہا ہوں، حدیث مبارکہ میں ہے حوض کوثر پہ حضور فرماتے میں کھڑا ہوں گا اور میری امت آئے گی، فرمایا جو میرے ہاتھ سے جام پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو دور سے پہچانوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب وہاں تو اتنی امتیں ہوں گی، 1,24,000 44,000، آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ کو تو ہم پہچان لیں گے کیونکہ آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آپ کو تو پہچان لیں گے، آپ سب سے خوبصورت، تو آپ کو تو سب پہچان لیں گے، مگر آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے پکی نشانی دی ہے اپنی امت کی، فرمایا یہ اعزاز امت محمدیہ کا، یہ جو تم وضو کرتے ہو، چہرہ دھوتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، مسح کرتے ہو، پاؤں دھوتے ہو، فرمایا یہ جو وضو والے اعضاء ہیں میری امت کے، فرمایا یہ میدان محشر میں ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور میں دور سے دیکھ کے پہچان لوں گا یہ میری امت ہے، ملائکہ سے کہوں گا پیچھے ہٹ جاؤ، میرے غلاموں کو آنے دو اور ان کو میرے ہاتھ سے جام پینے دو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم تو پھر اس روشنی کو خوب بڑھائیں گے، فرمایا جتنی مرضی بڑھاؤ، تو اس لیے فرمایا کہ جو باوضو ہو اور باوضو کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کو ایک شہادت کا درجہ ملتا ہے جی، تو وضو کرنے سے چہرے پہ رونق آتی ہے، چہرے کے اوپر ایک نور آتا ہے، چہرے کے اوپر اعمال کی نورانیت آتی ہے، تو اس لیے کوشش کرو کہ باوضو رہا کریں گے نا، اور آدمی باوضو ہو تو پھر نماز بھی پڑھ لیتا ہے ٹائم کے اوپر، کہتا ہے یار وضو ہے اذان ہوگی چلو پہلے نماز پڑھ لے، یہ وضو ہتھیار ہے شیطان کے مقابلے میں، جی تو باوضو رہو تو انشاءاللہ ہر نماز آپ کی باجماعت ہوگی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوگی، تو باوضو وضو کی حالت میں جو آدمی فوت ہو جائے اس کو شہادت کا ایک درجہ ملتا ہے، اس لیے کوشش کیا کرے زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں۔ اب حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ سنیں، کچھ لوگ آئیں گے لیکن ملائکہ ان کو دھکیلیں گے پیچھے، حضور پوچھیں گے بھی ان کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں گھڑ لی تھیں، آپ کی سنت کو چھوڑا، آپ کے طریقے کو چھوڑا، اور اس کے مقابلے میں بدعات، رسومات، خرافات، اپنی من مرضیاں ان لوگوں نے نکال رکھی تھی، اور آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہنے دیا نبی کا دین کیا ہے اور ان کا من گھڑت کیا ہے، انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں گھڑ دی۔ حضور فرماتے سحقاً، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، سحقاً ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، میرا ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو
ہماری یہ محبت یک طرفہ رہ جائے اور قیامت کے دن حضور کے دربار سے دھتکار دیا جائے، نکال دو ان کو، انہوں نے میرے دین کو چھوڑ دیا اور میری اتباع نہیں کی انہوں نے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب بننے کا نسخہ یہ ہے، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اور حضرات صحابہ کرام ایک ایک چیز میں حضور کی اتباع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے کچھ دیر، نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ کوئی پیشاب کیا، بس ویسے ہی بیٹھے اور آ گئے۔ پوچھا بھی یہاں بیٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے گزشتہ سال حضور حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے قضائے حاجت فرمایا، اگرچہ مجھے پیشاب کا تقاضا نہیں تھا، لیکن میں نے حضور کی ادا کو پورا کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھ گیا۔ حضرات صحابہ کرام ایسے عاشق تھے، ایسے مر مٹتے تھے حضور کے حکم پر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا، مہم کے لیے جاؤ بھئی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں دن کے 11 بجے مجھے حکم دیا، جمعہ کا دن تھا، میرے پاس بڑا تیز رفتار گھوڑا تھا، میں نے کہا چلو حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کے چلا جاتا ہوں، یہ لوگ تو پیدل جا رہے ہیں، اونٹ کے اوپر ہے اور میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، میں اس کو دوڑاؤں گا اور 1 منٹ میں عصر تک ان کو پکڑ لوں گا۔ حضور نماز جمعہ سے فارغ ہوئے تو میں نے مسافہ کرنا چاہا کہ میں رخصت، حضور نے فرمایا میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا وہاں چلے جاؤ اور تم یہاں ہی پھر رہے ہو ابھی تک۔ اللہ کے محبوب میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، پتہ نہیں شہادت ہو جائے، دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، تو میں نے چاہا کیوں نہ ہو کہ یہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑ جاؤں، ہیں جی، پتہ نہیں زندگی کا کہیں آخری جمعہ ہو، تو میرے پاس گھوڑا ہے، میں ابھی چلوں گا اور ان کو عصر سے پہلے پکڑ لوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ اسی وقت چلے جاتے، میرے حکم کو پورا کرتے۔ فرمایا سن لو، جنت میں تو جاؤ گے، لیکن جو میرے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر ہوئی ہے 500 سال کے بعد جاؤ گے۔ یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے اگر ہمیں سمجھ آ جائے، وہ تو سارے کے سارے جنتی ہیں حضرات صحابہ کرام۔ تو میرے محترم سامعین، حضور کے حکم کو پورا کرو۔ غزوہ احد کے اوپر دیکھو، حضور نے فرمایا تھا یہاں کھڑے ہو جاؤ، ہمیں شکست ہو یا ہمیں فتح ہو، پرندے بھی ہمیں نوچ کے کھا جائیں، تم نے اس درے سے نیچے نہیں اترنا، اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ اور وہاں جاؤ احد کے مقام پر، اور وہ ٹیلا موجود ہے، سیلفیاں نہ بنانا، تصویریں نہ بنانا، اس کا پیغام سننا کہ یہاں پر حضور کے حکم کو پورا نہ کیا گیا، حکم عدولی ہوئی اور اللہ نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ کہ وہ حضرات صحابہ کرام نیچے اترے، جام شہادت نوش کر گئے، وہ تو جنت میں چلے گئے، لیکن مجھے اور آپ کو پیغام دے کے چلے گئے ہیں کہ حضور کے حکم کا پورا کرنا۔ اگر تم نے حضور کا حکم چھوڑا، حضور کی سنت چھوڑی، حضور کا طریقہ چھوڑا، ہو سکتا ہے پھر تم بھی جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں فاتبعونی، اگر تم چاہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اگر تم چاہو کہ اللہ کے تم محبوب بنو اور تمہاری محبت دونوں طرف سے ہو جائے، تم بھی خدا سے پیار کرو اور اللہ بھی تم سے پیار کرے، اللہ کی نظر شفقت تمہارے اوپر ہو، اللہ کی نظر عنایت تمہارے اوپر ہو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ فرمایا پھر ایک ہی نسخہ ہے، محبوب کی اتباع کر لو، محبوب کی اداؤں کو اپنا لو، اور جو محبوب کی اداؤں کو اپنائے گا وہ خدا کا پیارا ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اتباع کرتے ہوئے بتقاضا بشریت غلطی بھی ہوگی، انسان جو ہوئے، فرمایا ایڈوانس خوشخبری ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فرمایا جن سے ہم پیار کرتے ہیں ہم ان کی غلطیوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ استاد شاگرد سے پیار کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے جب سکول میں پڑھتے تھے، وہ غلطی ہو جانی، استاد نے کہا اٹھ کھڑا ہو، چل کانوں کو ہاتھ لگا، معافی مانگ، اب نہیں کروں گا۔ تو یہ کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو معاف کرنا۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کو؟ اب اس نے کہا ٹھیک ہے جی جاؤ جی معافی ہو گئی۔ تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں جب محبوب کی اتباع کرو گے تو ایڈوانس خوشخبری ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کو محبوب سے پیار ہے، اور جو محبوب کی اتباع کرنے والے اللہ کو ان سے بھی پیار ہے۔ تو خدا کے پیارے بننے کا نسخہ یہ ہے۔ آج ہم نے اپنی مرضی کے نسخے گھڑے ہوئے ہیں، مرضی کے،
کسی کے جی میں آ گیا جی ساری رات نفل پڑھ لیں جی ہم نے خدا پہ بڑا احسان کر دیا ہیں. اپنی عبادات کا اللہ پہ کوئی احسان نہ جتاؤ, یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اور اگر وہ فضل کی چادر کھینچ لے تو پھر دیکھ لو ہمارے کتنے بھائی ہیں, کتنا بڑا عارف والا شہر ہے اور کتنے جمعہ پڑھنے والے ہیں, کتنے نمازی ہیں. اگر آپ آئے ہیں تو یہ اس کا فضل و کرم ہے. اور جو عاشق ہوتا ہے محبوب پہ احسان نہیں جتاتا بلکہ اس کا احسان مانتا ہے کہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا کر دی. اور جو خدا کا عاشق ہوگا وہ تو کہے گا مولا تیرا فضل و کرم ہے, نماز روزے کی توفیق مل گئی. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے وہ واقعہ لکھا, سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک نواب صاحب اپنے ملازم کو لے کر شہر میں آئے. نواب صاحب بے دین, نماز روزے سے دور, اور جو ملازم تھا وہ بڑا دیندار تھا. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. اس نے کہا حضور کو ٹائم تھوڑا سا ہے, اگر میں نماز پڑھ لوں 3 فرض پڑھ لوں, بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیں. انہوں نے کہا ایک تو تیری یہ نمازیں مجھے لے کے بیٹھ گئیں, ایک پڑھتا ہے پھر دوسری کے بعد تیسری, یہ کیا تو نے کام شروع کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی مہربانی کرے جلدی آ جاؤں گا, وضو ہے میرا. مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے وہ ملازم اندر آ گیا اور مالک صاحب گھوڑے کے اوپر باہر دروازے پہ کھڑے ہیں. اس نے 3 فرض پڑھے, اس نے کہا یار بولا نہیں ہے, چلو 2 سنتے بھی پڑھ لو. 2 سنتے پڑھی, اس نے کہا ابھی بھی اس نے بک بک شروع نہیں کی, چلو 2 نفل بھی پڑھ لو. اب 2 نفل پڑھے تو اس نے کہا یار بولا نہیں ہے, چلو کوئی 2 اور اوابین کے نفل بھی پڑھ لو. اب اس نے باہر سے آواز لگائی ہوئے آتا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ مجھے آنے نہیں دیتا. اس نے کہا اندر جھانکا, اس نے کہا ادھر تو کوئی آدمی نہیں ہے. ارے کون ہے جو تجھے آنے نہیں دیتا؟ یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا وہی جو باہر سے تجھے اندر نہیں آنے دیتا, وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دیتا. آخر کوئی تو ہے نا جس نے اپنے دروازے پہ کھڑا کر دیا اور اپنے دربار میں سجدے کی توفیق نہیں عطا فرمائی, وہی مجھے یہاں سے باہر نہیں آنے دیتا. تو آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں دور دراز سے, یہ اس کا فضل و کرم ہے, یہ اس کی شان رحمت ہے. دنیا کے دھندوں سے نکالا, مصروفیات سے نکالا, اور آپ چل کر خدا کے دربار میں آئے اور اس نیت سے آئے اللہ اس کے رسول کی محبت کی باتیں سنیں گے, اس پر علیحدہ سے اجر ملے گا. اور جو جتنا دور سے آیا اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہے, جو جتنا جلدی آیا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے, جو دور سے جتنے قدم چل کر آیا اس کا ہر قدم جنت کی طرف گیا ہے, اور ایک ایک قدم پر بے شمار اجر و ثواب اس کو ملے ہیں. اور یہ سب کچھ حاصل کر کے خدا کے دربار میں آیا تو حق تعالیٰ اپنی شان رحمت سے نوازیں گے ان لوگوں. تو فرمایا فاتبعونی, محبوب کی اتباع کرو. اور قیامت کے دن یہی دیکھا جائے گا, جس نے محبوب کی اتباع کی ہے اللہ اس کی غلطیوں سے درگزر فرما دیں گے. چلو جو کیا میرے محبوب کے طریقے کے مطابق تو کیا ہے نا, جو اس کو نمونہ دیا نمونے کے ساتھ ملا کر کے لے کے آیا ہے, اپنی من مرضیاں لے کر نہیں آیا. جیسا نمونہ دیا تھا ویسا ہی بن کے آیا ہے, کوشش تو کرتا رہا. بتقاضۂ بشریت اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے یا غلطی ہو گئی ہے, اللہ فرماتے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. اس لیے کہ مولا جس سے پیار کرتے ہیں اللہ پھر اس کو جہنم میں نہیں ڈالتے بلکہ جنت میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.